بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات، 10واں مرحلہ مقامات العارفین، اور آج اس کی 26ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ عارف شخص کو، اس سے پچھلی فصل میں یہی بتایا تھا کہ خارق العادہ، عادت سے ہٹ کر بعض امور کو بجا لاتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز، اس کی تھوڑی علت بھی بیان کی، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی وضاحت کی کہ انسان جو ہوتا ہے اس کی چار قوتیں ہیں، ایک قوت عقلیہ، وہمیہ، غضبیہ اور شہویہ۔ جب انسان کی عام امور میں پہلے اس نے بیان کیا کہ انسان کی جو وہم ہے اس کا اس قدر اثر ہوتا ہے۔ اس نے ایک مثال دی کہ انسان ایک مطلب اس قدر چوڑا کوئی لکڑی کا تختہ ہو، اسے فضا میں دو پلروں کے درمیان رکھ دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس پہ چلے، تو وہ انسان چلتا ہے تو اس وقت اس کا وہم جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈراتا ہے کہ تم گر جاؤ گے، اونچی جگہ ہے، گرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ انسان چلتے چلتے حتیٰ کہ وہ گر جاتا، تو جو لوگ جن کی قوت عقلیہ ان کے وہم پر غالب آ جاتی ہے وہ چل سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو وہمی بھی آدمی ہے جو اس قدر خوف کھاتا ہے انتہائی اونچائی پر ہو اور یہ دو پلروں کے درمیان، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تاروں پہ چلتے ہیں، خیر بڑا اتنا پھٹا ہو، جو انسان اگر زمین پہ رکھا جائے تو وہم کہتا ہے، وہم اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، کیونکہ اس سائڈ پہ ہونے سے کوئی اس کو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچے گی، تو وہ اس کو وہم جب زمین پہ وہی اسی پھٹے پہ چلے گا تو بڑے آرام سے جلدی جلدی گزر جائے گا۔ وہی پھٹا اونچائی پہ رکھا جائے تو وہ وہم جو اس میں خوف ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہم اس قدر مؤثر ہوتا ہے، یہ اصل میں تاثیر بتا رہے ہیں ایک مثال دے کر، تو وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اوہام کا اس قدر اثر ہوتا ہے، تو قوت عقلیہ جو ہے وہ جب دوسری قوتوں پر کنٹرول کر لیتی ہے تو وہ کس قدر مؤثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قوت عقلیہ انسان کی تمام قوتوں پر غالب آ جائے تو ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ غیر کی، دوسرے کی، ایسا شخص جو شخص وہ عاقل نہ ہو، مثلا وہمی ہو، تو پھر انسان اس، کیونکہ عقل اس قوت یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر وہم، ہر غضب اور شہوت کو اس پر غلبہ پا سکتی ہے، تو غیر کی شہوت، وہم اور قوت پر بھی وہ غلبہ پا سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بول سینا بیان کر رہا ہے الیس قد بان لکا، تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بانا واضح اور روشن ہو چکا آپ کے لیے کہ ان النفس الناطقہ لیست علاقتها مع البدن علاقت انتباع، کہ انسان کا نفس ناطقہ کا وہ تعلق، علاقہ، آپ سے یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نفس اور بدن مل کر یہ ہے حقیقت انسان۔ خارج میں ایک وجود ہے، ذہن میں آپ اس کو دو بناتے ہیں، اور یہ دونوں خارج میں ایک وجود میں ہے، اور یہ وجود ایسا ہے، اس کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے، یہ لطیف ترین وجود ہوتا ہے، تو بدن کی ایک ایک ذرے کے ساتھ وہ اس کا ایک ربط ہے، اور ربط مادی نہیں ہے جیسے مادہ مادے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس مجرد ہوتا ہے اور یہ مادی ہوتا ہے، تو اس نفس کا، نفس ناطقہ کا اس بدن کے ساتھ علاقہ یعنی تعلق، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان نفس ناطقہ تھا لیست علاقت ہوا ہے، اس نفس ناطقہ کا تعلق مع البدن، بدن کے ساتھ کیا ہے، وہ علاقہ تھا انتباع، انتباع والا علاقہ اور تعلق نہیں ہے۔ انتباع کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز دوسرے، یہ بلیک بورڈ پہ چھپ جائے، یہ مادہ مادے پہ ایک قسم کا یہ ہو گیا، جیسے صورتیں انتباع چھپتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن حقیقت میں نفس کا بدن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انتباع والا نہیں، ایک شاید دوسرے پہ منتبہ ہو جائے، چھپ جائے، نہیں، بلکہ کون سا یہ تعلق ہے، بل ضربن، یہ ایک قسم ہے، من العلائقن اخر، ایک دوسری قسم کے تعلق ہے ان دونوں کے درمیان، کس میں، بدن اور نفس ناطقہ میں ایک دوسرے قسم کا تعلق ہے، انتباع والا نہیں ہے۔ وہ علمتا، وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان حیاتا تمکن العقد، عقد میں نے عقیدہ، تمکن پائیدار، کوئی بھی عقیدہ جو پائیدار ہوتا ہے اس کی جو حالت ہوتی ہے، ہر بندے کے پاس کچھ عقیدے صحیح ہوں یا غلط ہوں، وہ پائیدار مضبوط ہوتے ہیں، اس میں انسان ڈٹا ہوتا ہے، اس کیس کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ان حیات تمکن العقد من النفس، نفس میں یہ جو عقیدے کی پائیداری کی وجہ سے جو حالت ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، یا وہ ما یتبع، جو اس سے
کہ اتباع میں اس کے پیچھے آتی ہے، ایسی ایک کے پیچھے دوسری، جیسے عوارض ہوتے ہیں، لازم اس کا آگے، اس کا لازم اس کا لازم، جیسے انسان کشتی پہ جا رہا ہے، کشتی حرکت کر رہی ہے تو انسان بھی، تو پہلے کشتی حرکت کرتی ہے پھر انسان حرکت ہے، ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ انسان حرکت نہیں کر رہا۔ تو ایک کہ جو عقیدے کی وجہ سے جو حیات حاصل ہوتی ہے، اور اس حیات کے اتباع میں جو دوسری حیاتیں حاصل ہوتی ہیں، قد تتعدی، یہ کہتے ہیں یہ تاثیر ڈالتی ہیں، الا بدنہا، انسان کے بدن پر۔ انسان نے جو عقیدہ رکھا ہے، ایک لکڑی کے تختے پر چل رہا ہے، اب اس نے عقیدہ بنا لیا میں گر جاؤں گا، چوٹ لگ جائے گا، گر جاتا ہے، اس عقیدے کا ایک اثر ہوتا ہے اس کے بدن پر، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ نفس میں ہوتا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں ان حیاتا تمکن العقد منہا من النفس الناطقہ، نفس ناطقہ میں سے جو بھی انسان کا عقیدہ، اور یہ وہمی ہوتا ہے، یہ عقیدہ جو پائیدار ہوتا ہے، اس کی یہ حیات کیا کرتی ہے؟ اثر ڈالتی ہے اس کے بدن پر، مع مباینتہا، اگرچہ کے ساتھ اس کے کہ یہ جو نفس ہے اس میں مباینت ہے، یہ تباین پایا جاتا ہے، لہو، اس بدن سے، اس نفس کا یہ متبین ہے اس بدن کی، تو ایک دوسرے کا غیر ہے۔ تو غیریت کون سی پائی جاتی ہے؟ بالجوہر، یہ الگ جوہر ہے، بدن بھی جوہر ہے جو کہ مادہ اور صورت سے مل کر بنا، یہ بھی جوہر ہے، یہ بھی جوہر ہے، ان میں جوہری تباین پایا جاتا ہے، الگ جوہر ہے، یہ الگ جوہر ہے۔ یہاں تک ایک بات ہوگی، انسان کا جو عقیدہ ہے وہ انسان کے بدن پر اثر ڈالتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ ان وہم الماشی علی جزء معروض، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چلنے والا ایک ایسی جز، ایک ٹہنی، یعنی یا تختہ آپ سمجھ لیں، جو رکھا گیا ہو فوق فضائے، او اوپر فضا میں ایک تختہ دو پلروں کے درمیان رکھا جائے، اور انسان کے چلنے والے جو بندہ ہے اس کا جو وہم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یفعلو، وہ انسان کا جو وہم ہے وہ واشی کا جو چلنے والے کا جو وہم ہے وہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ فی، باعث بنتا ہے، فی اضلاع کے ہی، اس بندے کے پھسلنے کا، گرنے کا باعث بنتا ہے۔ کون باعث بنتا ہے؟ وہم، جو ایک نظریہ اور اس نے عقیدہ بنایا جو خوف والا، وہ ڈر جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، خود وہم باعث بنتا ہے اس کے گرنے کا، اس وہم کا جو وہمی قوت ہے وہ بدن پہ اثر ڈالتی ہے۔ ما لا یفعلہ وہم مثلہ، جبکہ اس کے مثل، کون سی مثل؟ کہ وہ جب زمین پر ہوتا ہے اسی تختے پر چلتا ہے تو نہیں گرتا، تو اس کو وہم اثر نہیں ڈالتی۔ ما لا یفعلہ، وہم اس وقت فعلی نہیں ہو کر، فعلیت نہیں کرتی، اس کو گراتی نہیں ہے وہم، کب؟ مثلہ، در حالانکہ بل جزء علی قرار، وہ جز جو ہے ایک قرار ثابت چیز پر رکھی گئی ہو، تو پھر وہم اس پر اثر نہیں ڈالتا۔ ما لا یفعلہ، وہم اس وقت اثر نہیں ڈالتی۔ یہ ایک بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے وَيَتَّبِعُ أَوْهَامَ النَّاسِ، اوہام سے یہاں مراد ہے لوگوں کے، وہم کی جمع اوہام سے مراد ہے وسواس، جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہمی خیالات۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہمی خیالات کے پیچھے کیا چیز آتی ہے کہ انسان وہمی خیالات سوچتا رہتا ہے، اس کے وہم ہیں، وسواس ہیں، ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے پیچھے کیا لاتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کیا یہ باعث بنتے ہیں؟ یہ وہمی خیالات باعث بنتے ہیں تغیر و مزاجن، مزاج میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ انسان اکثر جو وسواس آتے آتے ہیں وہ مطلب طبیعت خراب ہو جاتی ہے انسان، تو انسان کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، پہلے مزاج کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں یہ جو وسواس ہیں وہمی، مدرجن او دفتن، کبھی کبھی آہستہ آہستہ اور کبھی کبھی یک لخت، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کس وسوسہ کس طرح کا ہے، اس کون سی قسم۔ ایک تو یہ باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کے وسوسے وہ باعث بنتے ہیں اس کی مزاج کی تبدیلی کا۔ دوسرا، او ابتداء و امراض، فائل یہ یتبع کا، کہ یہ جو وسواسی خیالات ہیں یہ امراض کا باعث بنتے ہیں، ابتداء و امراض، مرض کی ابتدا کا، یعنی اس کو مرض لگ جاتی ہے۔ او افتراق و منہا، یا ان امراض میں کہ چھٹکارے کا باعث بھی بنتے ہیں، کہ امراض ان سے جدا ہو جائیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، جب وسوسہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو وسوسے انسان کے مزاج میں بھی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، یا اس میں نئی بیماری لاتے ہیں یا پرانی کو ختم کر دیتے ہیں۔
اب اس لیے بول سینا کہہ رہا ہے کہ فلاس تستبعدن ان تکون لباس النفوس ملکۃ، کہ بعید نہیں ہے، تو اس کو بعید نہ سمجھ کہ ان بعض نفوس کے لیے ایک ملکہ ہوتا ہے۔ صرف ملکہ کی تعریف علم اخلاق میں آپ سے کی تھی کہ تواتر سے ایک عمل بجا لایا جائے کہ اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے انسان سے وہی فعل صادر ہو، وہ ملکہ بن چکا ہوتا ہے۔ لوگوں میں بری چیزیں بھی ملکہ بن جاتی ہیں، جو ناخن کاٹتے ہیں، جو کھجلی کرتے ہیں کچھ خاص جگہوں پہ، سر پہ، داڑھی میں، وہ عادت بن جاتی ہے، تو پھر بلا سوچے سمجھے بھی انسان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو بعید نہ جان کہ بعض نفوس کے لیے ایک ملکہ، ایک خاص صفت، پائیدار صفت حاصل ہو جاتی ہے، یا تعدی تاثیر ہوا کہ اس کا جو اثر ہے وہ پھیلتا ہے کہاں پر، بدنہا، ان کے بدن تک اس کا اثر پہنچ۔ نفس کو ایک ایسا مادی تو نہیں ہے نا، نفس جو روحانی مجرد نفس ہے، وہ اس صفت کی وجہ سے اس صفت کا اثر اس کے بدن تک پہنچتا ہے۔ وَتَكُونَ لِقُوَّتِهَا، اگر اس قوت ہا کی ضمیر ملکہ کی طرف لے جائیں تو ٹھیک ہے، اس ملکہ کی قوت یعنی نفس کی بات ہو، نفس کی وہ نفس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے تو نفس بھی کہہ لیں، اس کی قوت کے لیے یا نفس کی اس قوت کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، کأنہا نفس، یہ اس طرح کا نفس ہو جاتا ہے، ما للعالم، جو کسی عالم کے لیے ہو۔ انسان کے نفوس اس بدن پہ اثر ڈالتے ہیں، اور بعض نفوس اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ وہ اس عالم مادی پر اثر ڈالتی ہیں، وہ بھی بدنی ہے۔ عقلی قانون ہے نا، جب روح مجرد سے اس بدن پہ اثر ڈال سکتی ہے، تو روح جو بہت بلند مرتبے میں ہوتی ہے تو اس مادی عالم پہ بھی اثر ڈال سکتی ہے اور ڈالتی ہے۔ وَكَمَا تُؤَثِّرُ، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نفس مؤثر ہوتا ہے، اثر ڈالتا ہے، بے کیفیت مزاجیت، اس جو مزاجی کیفیت حاصل ہوتی ہے، سب سے پہلے جب انسان کی نفس کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ پہلے اس کے کیفیت مزاجی کو بدلتی ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کیفیت نفس مؤثر ہوتا ہے، اثر ڈالتا ہے، لیکن کیسے، بے کیفیت مزاجی، ایک مزاج اس کا تبدیل ہوتا ہے، اس کی ایک کیفیت بدلتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اثر ڈالتا ہے۔ تکونو قد اثرت، تو پھر یہ جو نفس ہے وہ اثر ڈالتا ہے، مگر کیفیت مزاجی کے ذریعے، بے مبدا الجمیع، ان تمام کے مبدا میں ڈالتا ہے، جس میں اثر ڈالنا ہے اس کی علت، اس اصل میں وہ اثر ڈالتا ہے۔ تو اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں بے مبدا الجمیع الافعال، تمام افعال کے مبدا میں اس کیفیت مزاجی کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ فعل اس پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ ما عادت تو وہ کہتا ہے جس کو ہم نے پچھلی فصل میں شمار کیا تھا، کیا لفظ حاذہ الاشیاء، اور ہم نے بتایا تھا حاذہ الاشیاء سے مراد حاذہ الامور، جو ایسے عجیب امور صادر ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جن عجیب امور کو ہم نے پچھلی فصل میں شمار کیا تھا کہ وہ سارے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں، پرندے اور جانوروں سے خوف نہیں کھاتے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان تمام امور جن کو ہم نے شمار کیا اس کے مبدا میں کون اثر ڈالتا ہے، یہ کیفیت مزاجی جو نفس کی ملکہ پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں پیدا ہوتی ہے۔ از مبادئها، اور ان کے مبادی کیا ہیں، یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ تمام کے تمام عجیب امور جو ہیں ان کا مبدا کیا ہے، ان کے مبدے میں وہی کیفیت مزاجی، حاذہ الکیفیات، اس کے مبدے میں وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ لا سیما خصوصاً فی جرم، ایک ایسا جسم کہ سارا اولا بہ لمناسبت، کہ وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک مناسبت ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ انسان جب کسی پہ اثر ڈالتا ہے ایک سنخیت پہلے پیدا ہوتی ہے، اس سنخیت کی وجہ سے وہ اس کا اثر جو مناسب اس کے طبیعت کے ہوتا ہے، تو وہ جو مناسب ہوتا ہے تو پھر اس پہ اثر ڈالتا ہے، اس کو اولویت ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے یہ اس میں اثر ڈالے اور وہ اس سے اثر کو قبول کرے۔ لمناسبت تخصہ، یہ مناسبت اس سے خاص ہوتی ہے، مع بدنہ ہی، اس کے بدن کے ساتھ، تو کسی دوسرے کے نفس پر اثر ڈالنا ہے تو اس پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اپنے نفس پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لا سیما، اب ایک مثال دے رہے ہیں، وقد علمتا، جیسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ انہ لیسا کلو مسخن بہار، کہ ہر وہ چیز جو خود گرم ہوتی ہے، ہاں
ہر گرم چیز خود گرم نہیں ہوتی. یہ کیسے؟ مثلا آگ کی جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں حرارت دے رہی ہیں، خود شعاع گرم نہیں ہے اپنی ذات میں ماہیت میں، لیکن دوسروں کو گرم کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو دوسروں کو گرم کرتی ہے وہ گرم نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو دوسری چیزوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے وہ خود بذات ٹھنڈی نہیں. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں ولا کلو مبردن بباردن، ہر ٹھنڈی کرنے والی چیز بھی ٹھنڈی خود نہیں ہوتی. اور پھر کہہ رہے ہیں 2 مثالیں دیں کہ فلا تستنکرن، تو بات لمبی ہو جائے گی، کہ آپ انکار نہ کریں کہ ان تکون لباز النفوس حاذہ قوتوں کے بعض نفسوں کو یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں میں تاثیر چھوڑتے ہیں. اس کا انکار حتیٰ تفعلوا، یہاں تک کہ یہ جو نفوس ہیں وہ کیا ہیں، اثر ڈالیں فی اجرام اخر. تو کہتے ہیں انکار نہ کرو کہ یہ بعض نفوسوں کو یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے کہ وہ دوسروں کے نفوس پر اثر ڈالیں. حتیٰ تفعلوا فی اجرام، دوسرے جرموں میں، اجرام میں بدن میں اثر ڈالیں، اور تنفعلوا، وہ جو دوسرے ہیں اجرام وہ منفعل ہو جائیں. کس سے؟ اس نفس سے، یا اس نفس کی قوت سے وہ دوسرے اجرام منفعل ہو جائیں. تو کیسا یہ انفعال ہو؟ انفعالہ بدن ہی، ان کے بدن پر یہ انفعال ہوتا ہے. ولا تستنکرن، ایک بات تو یہ انکار نہ کریں کہ انسان کو ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے بدن پر اثر ڈال سکتا ہے. ولا تستنکرن، اور یہ بھی انکار نہ کر کہ ان تتعدی، یہ جو اثر آگے جائے، من قواہ الخاصۃ، یہ خاص قوتوں سے، من قواہ الخاصہ، یہ نفس کی جو خاص قوت ہے وہ کیا کرے، تاثیر چھوڑے، الی قوت نفوس اخر، وہ دوسروں کے نفوس پر اثر چھوڑے. پہلے کہا تھا انسان کے نفس کو قوت حاصل ہوتی ہے جس سے دوسرے بدن پر اثر ڈالتا ہے. اب کہتا ہے کہ انسان کے نفس کی خاص قوت ہوتی ہے وہ دوسرے کے نفس پر بھی اثر ڈالتی ہے، اس لیے ان کی خاص قوت الی قوت نفوس اخر، دوسرے نفوسوں پر تاثیر چھوڑتی ہیں. تفعلوا فیہا، اور وہ ان یہ جو قوت ہے نفس کی پھر یہ اثر ڈالتی ہے فیہا، ان دوسرے نفوس میں، خصوصاً لا سیما اذا کانت شہزت، تیز کرنا ہوتا ہے، شہزت تیز کرتا ہے ملکہ، تو اس نفس کے اس ملکہ کو، یعنی نفس میں جو یہ خاص ملکہ حاصل ہو جاتا ہے جب اس کو تیز اور پاورفل ہو جاتا ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں بے قہر قواہ البدنیہ، اپنی بدنی قوتوں پر غلبہ پا لیتی ہے، شہوت پر بھی، اپنے غضب پر بھی، اپنے وہم پر بھی، اس قدر یہ قوی ہو جاتی ہے نفسانی قوت. تو پھر کیا ہوتی ہے، یہ بدنی قوتیں کون سی؟ اللہ تعالیٰ جو اس نفس کے لیے ہوتی ہیں جن پر وہ اثر ڈالتا ہے. تو فَتَقْهَرُ شَهْوَةً او غضبًا او خوفًا من غیرہا، تو پھر یہ جو ہے منفعل ہو جاتی ہے، وہ جو قوتیں ہوتی ہیں شہوت، غضب اور وہم جو دوسروں کے اندر پائی جاتی ہیں، من غیرہا. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں 2 بنیادی باتیں، جب انسان کے نفس مضبوط قوی ہو جاتا ہے تو ایک کیفیت مزاجی ہوتی ہے جو دوسرے ابدان پر اثر ڈالتی ہے. پھر یہ نفس اگر اس کا ملکہ اس قدر قوی ہو کہ اپنی 3 ساری قوتوں پر غالب ہو تو پھر دوسرے کے نفس پر بھی، ان کی قوتوں پر بھی وہ غلبہ پا سکتا ہے. والحمدللہ رب العالمین.